اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 82 اور 83 میں یہ بات ہو رہی تھی کہ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ جب مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، تو بھلا ہم دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے؟ ایسی باتیں ہمارے آباء و اجداد سے بھی کی جاتی رہیں، اور یہ تو بس ایسے ہی قصے کہانیاں افسانے ہیں۔ تو یہ چیز کہ کیسے اٹھائے جائیں گے اور کیوں ہمیں ایسی باتیں کی جا رہی ہیں اور کیوں ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرو، تو یہاں پر ایک لاجیکل کوشچننگ کی گئی ہے مشرکین مکہ سے۔ قل، کہہ دیجئے، فرما دیجئے، ان سے پوچھئے، لمن الارض، کس کے لیے ہے، یعنی من جو، ہو لی کے لیے، فار ہو، الارض ہے زمین، کس کے لیے ہے یہ زمین، ومن فیہا، اور جو اس کے اندر ہیں، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اگر تمہارے اس طرح کی خیالات ہیں، یہ مسائل ہیں کہ ہم ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیسے اٹھیں گے، یا یہ جو ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے یہ بس قصے کہانی ہے، تو یہ زمین کو تو تم روز دیکھتے ہو نا، زمین میں جو انسان پھر رہے ہیں، جانور پھر رہے ہیں، پھل پھول پودے، سب کچھ جو بھی زمین میں، پہاڑ پتھر پانی سمندر سب موجود ہے، یہ دیکھ رہے ہو نا، یہ تو قصے کہانیاں نہیں ہے، یہ تو حقیقت ہے، یہ حقیقت تمہارے سامنے ہے، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ مشرکین مکہ بھی یہ مانتے تھے کہ آسمان اور زمین کا خالق اور مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ وہ اس کے ساتھ ایک شرک انہوں نے ایڈیشنل کیا ہوا تھا کہ نہیں، اور ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نے خود سے اختیارات دیے ہوئے ہیں، یہ مفروضے تھے ان کے، اور یہ مفروضے اس لیے تھے کہ وہ آخرت میں اپنے رب کے حضور پیش ہونے سے گھبراتے تھے، جیسے ہم سب گھبراتے ہیں۔ تو اس لیے یا تو وہ یہ کہتے تھے کہ آخرت ہونی ہی نہیں، یہ کیسے ہوگا کہ ہم مر کے مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے اور پھر اٹھائے جائیں گے، اور یا کہتے تھے کہ اگر ہم اٹھائے گئے تو پھر یہ ہمارے سفارشی ہیں، ان کے آگے ہم چڑھاوے چڑھاتے ہیں، تو یہ قیامت والے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہمیں بچا لیں گے۔ جیسے ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ ہیں جو مختلف مزاروں پہ جا جا کر اس کو لیے چڑھاوے کا لفظ نہیں استعمال کرتے، وہ مختلف الفاظ ہیں، وہ چڑھاتے ہیں۔ تو ان کو ابھی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ جب زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اس کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہے مالک؟ کسی اور کا اختیار ہے؟ کسی اور نے ان کو تخلیق کیا ہے؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، تو وہ بھی یہ کہیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے، کامل آخری اختیار تو اللہ ہی کا ہے۔ قل، تو کہہ دیجئے، افلا تذکرون، تو پھر کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ پھر آخر تمہارا کیا پرابلم ہے؟ تم کیوں نہیں سوچتے؟ اگر ساری ہی چیزیں اللہ کی ہیں، اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، تو پھر تم توحید کا انکار کس طرح کر سکتے ہو؟ یہ اللہ کے شریک اور اللہ کے شفیع، یہ سفارشی تم نے کہاں سے گھڑ لیے؟ کیوں تمہیں قیامت ایسی عجیب چیز معلوم ہوتی ہے؟ کیوں تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے کتراتے ہو، دور بھاگتے ہو؟ قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل افلا تذکرون، ان سے پوچھئے کس کے لیے ہے زمین اور جو کچھ اس میں ہے، اگر تم جانتے ہو؟ وہ کہیں گے اللہ کے لیے ہے، تو پھر کہو کیوں تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ زمین کے بعد اب آسمان کی طرف ذکر کیا۔ قل، پوچھئے، من رب السماوات السبع، کون ہے ساتوں آسمانوں کا رب؟ رب، پالنہار، پروردگار، ان کو بنانے والا بھی وہی، ان کو سنبھالنے والا بھی وہی، وہ کون ہے؟ وہ رب العرش العظیم، اور عرش عظیم کا خداوند کون ہے؟ اہل عرب اس میں بھی یہی عقیدہ رکھتے تھے کہ عرش عظیم پر اللہ ہی ہے، سب سے اوپر، مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے لیے کوئی انجانی نہیں تھی،
اللہ ہی کو پکارتے تھے، اللہ ہی کو مانتے تھے، اللہ کے ساتھ اوروں کو پکارتے تھے، مسئلہ سارا یہ تھا۔ سیقولون للہ، وہ کہیں گے یہ ساری چیزیں بھی اللہ کی ہیں، اسی کے قبضے میں ہیں، اسی کے تصرف میں ہیں۔ کس کی خدائی ہے یہاں پر؟ اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کی خدائی ہے۔ قل افلا تتقون، کہہ دیجئے پھر تم ڈرتے ہی نہیں، تمہیں اس اللہ سے ڈر نہیں لگتا کہ وہ خدا ہے زمین کا بھی، آسمان کا بھی، عرش عظیم کا بھی، اس کی خدائی میں اس کا حکم چلتا ہے، یہ مانتے ہو، اپنی ذات کے اوپر اس کے احکام اور اس کے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہو، اور دوسروں کو اس کی خدائی میں شریک بنا لیتے ہو، ان سے منتے مرادیں مانگتے ہو، ان سے یہ امیدیں رکھتے ہو کہ وہ تمہارے مسائل حل کریں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ تمہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کی اتھارٹی کو تم چیلنج کر رہے ہو، اس کو کتنا غضبناک کر رہے ہو؟ ایک ہستی جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، تم اس کے متعلق ایک تو دنیا کا ایک عام بادشاہ ہو، اور اس بادشاہ کو یہ پتا لگے کہ یہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں آپس میں کہ جو فلاں وزیر ہے اس کے آگے تو بادشاہ کی بھی نہیں چلتی، وہ تو بادشاہ کو بھی کچھ کرنے نہیں دیتا۔ اگر اس وزیر نے یہ بات کر دی تو اب وہ ٹس سے مس نہیں ہوگا، بادشاہ جو مرضی کہہ لے۔ یا یہ بادشاہ کا جو فلاں بیٹا ہے وہ ایسا لاڈلا ہے کہ، اور ایسا وہ نخرے والا ہے کہ وہ جب کوئی بات کرے گا تو بادشاہ کو تو ماننی ہی پڑے۔ تو یہ جو دنیاوی بادشاہ ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، جنہوں نے تھوڑے عرصے میں مر جانا ہوتا ہے، وہ اپنی سگی اولادوں کو قتل کرا دیتے ہیں۔ یہ جو تھا شاہ جہاں اور اس کا باپ، پہلے جہانگیر نے اکبر سے جنگ کی، پھر میرا خیال ہے شاہ جہاں نے جہانگیر سے جنگ کی، پھر شاہ جہاں کو ساتھ اس کے عالمگیر نے کی، کہیں پہ باپ نے بیٹے کو پکڑ لیا، اکبر نے جہانگیر کو وہ قبضہ کر لیا جنگ کرنے کے بعد، اور کہیں بیٹے نے باپ کو ڈلوا دیا اس کے اندر قید کے اندر۔ اور ایون کہتے ہیں، واللہ عالم سچ ہے کہ نہیں، کہ شاہ جہاں نے کہا اپنے بیٹے سے کہ مجھے کوئی بچے بھیج دو کہ میں انہیں پڑھا دیا کروں، تو اس نے کہا لو جی، قید میں آ کے بھی تمہارا حکمرانی کا شوق جو ہے وہ پورا نہیں ہوا۔ تو ایک اس حقیر دنیا میں، حقیر سے چھوٹے سے علاقے میں، ایک حقیر سا انسان جس نے کچھ عرصے میں مر جانا ہے، اس کی بادشاہی کے اندر جب آپ چیلنج کرتے ہیں تو وہ کتنا اس کو غصہ آتا ہے۔ تو جو سب کائنات کا بنانے والا، ان کا خالق، ان کو سنبھالنے والا، ان کا مالک، اختیار حقیقی رکھنے والا، اصل بادشاہ، اس کے ساتھ آپ ڈال دیں کہ اچھا جی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ ان کو جہنم میں بھیج دو، تو ہمارے سفارشی کھڑے ہو جائیں گے اور وہ ہاتھ پکڑ لیں گے اور کہیں گے نہیں 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 نہیں، انہوں نے نہیں جانا۔ یا وہ فلاں غوث جو ہیں وہ جائیں گے اور فرشتوں کی پٹائی لگا دیں گے، فرشتے اللہ کے حکم سے آئیں گے کسی کو جہنم میں لے جانے کے لیے، تو وہاں پہ فرشتوں کو بھی تھپڑ لگا دیں گے، یہ میرا مرید ہے تم انہیں کیسے لے کے جا سکتے ہو؟ تو نعوذ باللہ فرشتے روتے روتے اللہ کے پاس جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا جی وہ تو عبد القادر جیلانی تو بڑا ڈاڈا ہوتا تو کچھ ہو نہیں سکتا۔ اس طرح کے عقیدے تم رکھ لیتے ہو، سوچ لیتے ہو، تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ اگر اللہ کا قہر اور غضب تم پر نازل ہو تو کون ہے جو اللہ کا ہاتھ پکڑ سکے؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سیقولون للہ قل افلا تتقون۔ پوچھئے کون ہے ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا رب؟ وہ کہیں گے یہ سب اللہ کے ہیں۔ تو کہو کہ کیا تم اس سے ڈرتے نہیں؟ قل، پوچھئے، من بیدہ ملکوت کل شیء، ملکوت بنیادی طور پہ ملک سے ہی ہے، ملک کا مطلب بادشاہت ہوتا ہے، لیکن ملکوت جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے ایسی بادشاہت جس میں کوئی ذرہ برابر بھی شریک نہ ہو، یہ لفظ کے اندر شامل ہے، لامحدود مکمل حکمرانی، کائنات کے ظاہر باطن ہر چیز پر محیط ہو۔ تو یہ جو مکمل اقتدار ہے یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کے لیے مخصوص ہے۔ عربوں کو بھی اس چیز کا اس زمانے میں بھی پتا تھا۔ تو پوچھئے کس کے ہاتھ میں ہے
مکمل اختیار ہر چیز کا. وَهُوَ يُجِيرُ. جارا یجورو کا مطلب ہوتا ہے کسی کے قریب ہونا، پڑوسی ہونا، حمایتی ہونا. تو پڑوسی کو جار کہتے ہیں. اس سے پھر باب فعل بن گیا اجارا یجیرو، کسی کو پناہ دینا، کسی کو بچا لینا. ہوا یجیرو وہ پناہ دیتا ہے، اس سے پیسو وائز بنے گا یجارو. ولا یجارو علیہ، اور اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جاتی. کوئی اس کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں دے سکتا. وہ جس کو بچانا چاہے گا، جس کی حمایت کرنا چاہے گا، جس کو پناہ دینا چاہے گا، وہ پناہ دے لے گا. جب وہ کسی پر غضبناک ہوگا تو کوئی پناہ نہیں دے سکتا. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. جو اکرمہ بن ابو جہل کا جو واقعہ آتا ہے کہ جب وہ ابھی مشرک تھے اور فرار ہو گئے فتح مکہ کے بعد، تو کشتی میں تھے اور وہاں پر طوفان آ گیا، اور جو کشتی میں جتنے لوگ تھے وہ بھی ظاہر ہے مشرک تھے، اور انہوں نے اپنے دیوی دیوتاؤں کو پکارنا شروع کر دیا. اور جب پکارنا شروع کر دیا تو طوفان نہیں تھما. تو پھر آخر کار سب لوگوں نے صرف اللہ کو پکارنا شروع کر دیا. تو انہوں نے پوچھا، اس وقت پوچھا یا بعد میں پوچھا، کہ باقی دیوی دیوتاؤں کو پکارنا کیوں بند کر دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ جو لیول آ گیا ہے بھنور کا، طوفان کا، اس کے اندر تو اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا، یہ تو صرف اللہ ہی بچا سکتا. وہی ہے جو پناہ دے سکتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے. اس پر پھر حضرت کرمہ نے سوچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو یہی بات کرتے ہیں، وہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہے اور بس. وہ کہتے ہیں ہر حال میں اللہ ہی کو اکیلا مانو، وہی واحد خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، وہ ایک اللہ ہی ہے. تو مان تو اب انہوں نے بھی لیا. تو ضرور مرنے کے بعد ہی ماننا ہے یا ایسی سچویشن میں پہنچ کر ہی ماننا ہے. تو پھر وہ مسلمان ہو گئے اور واپس آ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور صحابی رسول بنے. تو ان کا بھی کانسیپٹ یہی تھا. اس لیے کیا سیقولون للہ، وہ جواب میں یہی کہیں گے کہ یہ سب باتیں جو ہیں، اختیار ہے، بچانا ہے، یہ سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے. قل فانا تسحرون. تو پھر کہہ دیجئے کہ کہاں، انا کا مطلب ہے کیوں کر یا کہاں. تو کہاں تم کیوں کر تسحرون، تم سحر کیے جاتے ہو، تم جادو زدہ ہوئے جاتے ہو. جادو زدہ مطلب کیوں تمہاری کہاں مت ماری جاتی ہے، جب تمہارا اپنا دماغ اور اپنی زبان سے بھی مانتے ہو کہ سپر پاور تو صرف اور صرف اللہ ہے. جیسے ہندو بھی کہتے ہیں کہ پرمیشور ایک ہی ہے، باقی سارے جو ہیں اس کے شریک ہیں. عیسائی بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اوتار بن کے یہاں پہ آ گیا. یہ جو سارے مشرک قومیں ہیں، ان سب کے اندر بنیادی کانسیپٹ یہی ہے کہ بڑا خدا، اصل خدا، وہ صرف اور صرف ایک ہے. باقی انہوں نے خود ہی گھڑ گھڑ کے اس کے ساتھ شریک ٹھہرا لیے ہیں. وہ مشرکوں نے بھی شریک ٹھہرائے ہیں، اور جو زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، ان میں سے بھی بہت ساروں نے اس کے ساتھ شریک ٹھہرا لیے ہیں. اور یہ ان میں سے بھی بہت ساروں میں ہم خود بھی شامل ہیں، چونکہ ہم نے اپنے نفس کو اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا. قرآن شریف میں یہ الفاظ آتے ہیں، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا الہ بنا لیا، اپنا معبود بنا لیا. جب آپ یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی پالنے والا ہے، بالکل ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، اور اسی کی اطاعت ہوگی، اسی کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے گا. تو جب اس کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے بجائے اپنے نفس کے آگے سر جھکا دیں گے، تو پھر الہ تو نفس بن گیا. تو یہ بھی شرک ہے. تو یہ جب آپ نے معائنہ کرنا ہے، لوگوں کو کامنٹ کرنا ہے کہ جی فلاں مشرک فلاں مشرک فلاں مشرک، تو یہ مت کیا کریں. توجہ دلائی کریں کہ یہ عقیدہ یا یہ عمل جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو مجروح کرتا ہے، اس میں شرک کو داخل کرتا ہے.
تو اس سے باز رہنا چاہیے اور اصل غور اپنے اوپر کرنا چاہیے. کیا مانتے ہیں اللہ رزق دیتا ہے، موت اللہ کے ہاتھ میں، کائنات کا کنٹرول اس کے پاس ہے، لیکن عملی طور پر اپنے باس کے سامنے سجدے کر لیتے ہیں، سود کھانا شروع کر دیتے ہیں، دنیا والوں سے ڈرتے ہیں؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ ڈیلوژن ہے، یہ جادو ہے جس نے عقل کو معاف کر دیا ہے. صرف اقرار کرنے سے فرق نہیں پڑتا. ابو جہل اور مکہ کے سردار بھی یہی کہتے تھے کہ کائنات اللہ نے بنائی، تبھی تو یہ کہا جا رہا ہے سیقولون للہ. صرف زبان سے کہہ لینے سے فرق نہیں پڑتا، اللہ کو مان لینے سے فرق نہیں پڑتا. اصل ایشو یہ ہے کہ اللہ کی ماننی پڑتی ہے. اصل ایمان یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کے سامنے سر جھکا دیا جائے اور زندگی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر گزاری جائے، جو ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ فرما دیا ہے. تو اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اپنی اصلاح کریں، تب توحید کے اوپر کار بند ہوں گے، تب وہ درست ایمان ہوگا. قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل فانا تسحرون. پوچھئے ان سے کہ کس کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کا اختیار، اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جا سکتی. اگر تم جانتے ہو. وہ کہیں گے سب اللہ کے لیے ہے. تو پھر کہو کیوں تمہاری مت ماری جاتی ہے؟ اب یہ اس کا انالیسس کیا جا رہا ہے کہ اصل میں ہوا کیا ہے. بل اتیناہم بالحق، بلکہ یہ نگیٹ کرتا ہے پچھلی بات کو، یعنی یہ جو کچھ مانتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں ان تینوں چیزوں کا، جو کام یہ کر رہے ہیں یہ اس کے اگینسٹ ہے. اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اتیناہم، ہم آئے ان کے پاس بالحق، حق کے ساتھ. مطلب یہ کہ ہم ان کے پاس حق لائے ہیں. جو قرآن میں پیش کیا جا رہا ہے یہ بالکل حق ہے. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یہ لَكَاذِبُونَ بالکل جھوٹے ہیں، قطعی جھوٹے ہیں. اپنے منہ سے اپنے آپ کو جھٹلا رہے ہیں، اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کا، یہ بھی اللہ کا، یہ بھی اللہ کا، اور پھر خود ہی اپنے آپ کو جھٹلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں بھی وہ شریک اور اس میں بھی وہ شریک اور اس میں بھی وہ شریک. بَلَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے ہیں اور یہ بالکل جھوٹے ہیں. مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، یہ فرشتوں کو مانتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ نے نہیں بنایا کسی کو اولاد، نہیں پکڑا اللہ نے کسی اولاد کو. وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی معبود. کوئی معبود اس کے ساتھ کسی قسم کا شریک نہیں ہے، نہ بیٹا نہ بیٹی نہ کوئی ساجی. اذن، تب، اس صورت میں اگر ایسا ہوتا، لذہبا، تو چل پڑتا، کل الہ، ہر معبود، بھی، اس کے ساتھ. اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود لے جاتا. یعنی آنا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جا وہ آیا، پھر اس کے بعد بے آتے ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں جا بی کا مطلب ہے لایا. اتینا کا مطلب ہے ہم پہنچے، اتینا بے ہو گیا ہم نے پہنچایا یا ہم لائے. ذہابہ کا مطلب جانا، اس کے ساتھ بھی اگر بے آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا لے جانا. تو لے جاتا ہر معبود ما خلق، جو اس نے پیدا کیا ہوتا، اپنی مخلوق کو پکڑتا اور علیحدہ ہو جاتا. یہ جو ہندوؤں کی اگر مائتھولوجی دیکھیں نا تو اس کے اندر وہ پورے جنگیں ہوتی ہیں، اور ایون گریک مائتھولوجی میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے ایسے ہی ہے. اگر واقعی ایسا ہوتا تو پھر تو یہی ہوتا، پھر تو آپس میں لڑ رہے ہوتے. جو پیچھے آیا تھا کہ زمین آسمان تباہ ہو جاتے. یہ پورا جو کائنات کا کارخانہ ہے یہ فنکشن کر ہی نہیں سکتا کہ اگر اس کے مختلف حصوں کے، اس کی مختلف قوتوں کے خالق اور مالک الگ الگ خدا ہوتے. گریک مائتھولوجی میں ہوتا تھا کہ سورج نے پیدا کیا مرد کو اور زمین نے پیدا کیا عورت کو. تو اگر ایسا ہوتا بفرض محال
تو سورج اپنے مردوں کو لے کے علیحدہ ہو جاتا، زمین اپنے عورتوں کو لے کے بیٹھی رہتی، مطلب ہوتا کیا؟ ولا اعلی، الا جو ہے یہ عین لام اور واو سے ہے، اس کو ہم بہت استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی مثلاً اسی سے ہوتا ہے۔ تو اعلیٰ یا علو کا مطلب ہوتا ہے بلند ہونا، تو پھر علی، تعالی، ان سب کا مطلب ہوتا ہے بلند۔ بلند ہونے میں غالب آنا بھی ہوتا ہے، اور جب بعدہم علی بعد آ رہا ہے تو بلند ہوتے بعض ان میں سے بعض دوسروں کے اوپر، تو اس کا با محاورہ ترجمہ بنے گا کہ چڑھائی کر دیتے ایک دوسرے کے اوپر۔ اگر معبود ایک سے زیادہ ہوتے تو اپنی اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتے، اور پھر ایک دوسرے سے لڑ پڑتے، جنگیں کرتے، مہا بھارت شروع ہو جاتی۔ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ تعالیٰ، اما یصفون، ان چیزوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں، جو یہ جھوٹ بکتے ہیں، جو یہ بہتان لگاتے ہیں۔ وصفہ یصفو کا مطلب ہوتا ہے وصف بیان کرنا، صفت لگانا، ایسی صفت کا حامل قرار دے دینا چاہے وہ اس میں ہو ہی نہ، یعنی بہتر صفت کو بھی یصفون کہا جا سکتا ہے کہ بیان کی جائے، لیکن عام طور پہ اس کا مطلب قرآن شریف میں جب استعمال ہوتا ہے تو مراد ہوتی ہے کہ ایسی صفتیں اللہ کی بیان کرنا جو اس میں ہیں ہی نہیں۔ تو یہ شرک ایسی صفت ہے جو اللہ نہیں ہے، تو اللہ میں شرک کی کوئی دور تک، اللہ کے نظام کے اندر، اللہ کی پوری کائنات میں نظام میں دور دور تک شرک کی بو تک نہیں ہے۔ یہ انسانوں کی حرکتیں ہیں جنہوں نے گھر بیٹھ کر کہانیاں گھڑی، اس سے گھڑے۔ دیکھیں اس وجہ سے یہ بڑا اہم ہے، آپ کے پاس ایک میسج آتا ہے، آپ دیکھے بغیر آگے فارورڈ کر دیتے ہیں، بالکل فارورڈ نہ کیا کریں۔ جو میسج اگر آپ نے بھیجنا ہے تو دیکھیں اس میں قرآن کی آیت کا ریفرنس ہے، صحیح حدیث کا ریفرنس ہے، یہ نہیں ہے۔ قرآن کی آیت کا ریفرنس ہے، اگر آپ کو آیت یاد ہے تو ٹھیک ہے، نہیں یاد ہے تو قرآن کھول کے وہاں سے وہ آیت چیک کر لیں کہ واقعی ہے۔ اور حدیث کے لیے بھی یہ سننا.com ہے، سننا.com پہ کم از کم اتنا پتہ لگ جائے کہ حدیث ایگزسٹ بھی کرتی ہے اس ریفرنس پر یا نہیں، اور پھر احتیاطاً دیکھ لیں کہ وہ صحیح حدیث ہے یا ضعیف حدیث ہے، بنیادی طور پر صحاح ستہ میں شامل ہے، یعنی اتنا ضرور کریں جب کسی کو آگے بھیجنا ہے۔ جو بہت عالم فاضل لوگ ہوتے ہیں نا، اور وہ صحاح ستہ کے علاوہ بھی حدیثیں کوٹ کر رہے ہیں، تو وہ ان کے پاس پھر نالج ہوتی ہے، انہوں نے اس کی تحقیق کی ہوتی ہے۔ عام آدمی کے لیے محتاط رویہ یہ ہے کہ وہ جس کے اوپر اسے اوتھینٹک انفارمیشن ہو، جس کا ریفرنس، جس کا حوالہ درست اور معلوم ہو، بس وہی بھیجے اور صحاح ستہ پر فوکس کرے۔ مت کس سے کہانیاں آگے بھیجی کریں جن پہ لوگ کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نہ بیان کی کریں۔ کوئی بات بیان بھی کر رہے ہو، جہاں تک ممکن ہو اس کا ریفرنس ضرور پاس ہونا چاہیے، نوٹ آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے، اور کسی کو لکھ کے بھیجیں پھر تو ڈیفینیٹلی لکھ کر بھیجیں۔ یہ ایک اصول کی بات ہے، کیونکہ یہی قصے کہانیاں جو ہیں لوگ گھڑ گھڑ کے سناتے ہیں، فلاں ولی نے یہ کیا، فلاں، ایک وہ اتنا مشہور قصہ سناتے ہیں لوگ کہ وہ حضرت فاطمہ جو تھیں، جب ان کا انتقال ہونے لگا تو وہ ان کے پاس ملک الموت آیا، تو پھر اس نے ان سے یہ پوچھا تو وہ پوچھا تو فلاں پوچھا، اور پھر اس کے بعد جان قبض کی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے جا چکے تھے، تو ہمارا تو فرشتوں کے ساتھ کمیونیکیشن تھا ہی نہیں، پہلی بات تو یہ۔ اگر فرض کریں حضرت فاطمہ کے پاس کوئی فرشتہ آیا بھی تو حضرت فاطمہ تو ہو گئی فوت، اب آپ کو کہاں سے پتہ لگا کہ اس نے کیا پوچھا اور کیا جواب دیا، کیونکہ ساتھ ہی جان بھی قبض ہو گئی۔ تو ایسے ایسے لوگ کس سے کہانیاں سناتے ہیں، پوری پوری کتابیں چھپی ہوئی ہیں، لوگ پڑھتے ہیں اور واہ 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 کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے تبلیغی نصاب کی جو کتاب ہے وہ پہلے بہت بہتر اس لحاظ سے تھی کہ اس میں حدیثوں کے نیچے لکھا ہوتا تھا کہ یہ فلاں حدیث ہے، اور نیچے یہ بھی لکھا ہوتا تھا کہ یہ ضعیف حدیث ہے۔ اب ماشاء اللہ سے انہوں نے وہ ضعیف الفاظ بیچ میں سے کاٹ دی ہیں، وہ لوگ پڑھ کے سناتے ہیں جیسے بالکل صحیح بات ہے۔ تو جو بھی بات جہاں پہ بھی ضرور تبلیغ کریں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اتھینٹک صحیح بات کریں۔ یہ قصے کہانیاں ایونچولی جو ہے یہ شرک میں ہی ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں، جیسے لوگوں نے نام رکھ لیے اور لوگوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا، اور جب آپ کے پاس کسوٹی نہیں ہوتی، جب آپ چیک نہیں کر سکتے، تو پھر کوئی آپ کے پاس سمجھنے کا طریقہ کار نہیں ہوتا کہ یہ بات صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے، اور یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ جی فلاں عالم ہے،
اور فلاں نے قرآن حدیث پڑھے ہوئے تو وہ جو بھی کہہ رہے صحیح کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر جو بھی کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہو تو ظاہر سی بات ہے پھر اتنے اختلافات نہ ہوتے۔ جو بھی کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے کی بات صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتی ہے جب آپ دنیا میں موجود تھے۔ اب آپ کی باتیں ہم تک پہنچائی جاتی ہیں تو ہمیں معلوم ہے ان میں صحیح حدیثیں بھی ہوتی ہیں، کمزور بھی ہوتی ہیں، ضعیف بھی ہوتی ہیں، اور گھڑی ہوئی بھی ہوتی ہیں۔ تو اب ہمیں یہ جج کرنا پڑتا ہے کہ جو حدیث ریلیٹ کی جا رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اور کسی کو اپنے رسول کا درجہ نہ دیں۔ ہاں، ایک چیز ہے وہ قرآن ہے، وہ ابھی مکمل طور پر اتھینٹک ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ قرآن پوری دنیا میں ایک ہی ہے۔ اس کے اندر بھی جو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، تو ٹھیک ہے، آپ اگر ایک سے زیادہ رائے پائی جاتی ہیں تو دونوں کو غور کر کے اپنا فیصلہ خود کریں۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ۔ نہیں بنایا اللہ نے کسی اولاد کو اور نہ ہی ہے اس کے ساتھ کوئی معبود۔ اگر ایسا ہوتا تو علیحدہ ہو جاتا ہر معبود اپنی مخلوق کو لے کر، اور وہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کر دیتے۔ پاک ہے اللہ ایسی باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے ہر غیب کا، ہر حاضر کا۔ جب وہ جانتا ہے سب کچھ تو یہ سفارش کا مشرکانہ عقیدہ آ کیسے سکتا ہے؟ یہ تو اس وقت ہوگا اگر کوئی دنیا میں کوئی بادشاہ ہوگا جس کی معمولی سی نالج ہے، معمولی اس کو اقتدار ملا ہے، کوئی جج ہے، کوئی پولیس والا ہے، وہ آیا، وہ اس کو لگا کہ یہ بندہ اس نے چوری کی ہے یا فساد کیا ہے، وہ اس کو پکڑ کے لے گیا۔ تو آپ بھاگے بھاگے تھانے میں گئے، آپ نے کہا یار یہ تو ہمارے ساتھ تھا، کل ساری رات ہمارے ساتھ رہا ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یا یہ تو ہمارے ساتھ دوسرے شہر گیا ہوا تھا، ہم آج صبح صبح پہنچے ہیں۔ تو آپ کو نہیں پتا، ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ جج نے کہا کہ اس کو میں سزا دینا چاہتا ہوں، تو آپ نے جا کے گواہی دی کہ جج صاحب آپ کو نہیں پتا، یہ تو اس وقت تھا ہی کراچی میں، یہ وقوع کے موقع پر تو لاہور میں موجود ہی نہیں تھا۔ تو جج کے کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا۔ تو آپ نے جو گواہی دی یا آپ نے جو سفارش کی اس کی بیس پر وہ اپنا فیصلہ تبدیل کر دے گا۔ اگر آپ کی گواہی نہ ہوتی تو اس کو قید ہو گئی تھی۔ آپ نے جا کے گواہی دے دی کہ جج صاحب آپ کو نہیں پتا مجھے پتا ہے، مفہوم اس کا یہی ہوتا ہے۔ تو جج نے اپنا فیصلہ تبدیل کر لیا۔ تو یہ تو ہمارے جج کے متعلق ہوگا نا جس کے پاس نالج ہے ہی نہیں، جس کو حاضر کا پورا علم نہیں ہے تو غیب کا تو بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جب مانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ ہر غائب اور ہر حاضر کا جاننے والا وہ ہے، تو اللہ کے حضور جا کے کس نے کس چیز کی سفارش کرنی ہے اور کیا سفارش کرنی ہے جو سفارشی بنا لی ہیں کہ یہ جا کے بچا لیں گے کہ یہ تو میرا مرید تھا، فرشتوں اس کو چھوڑ دو۔ فرشتوں کو اگر اللہ نے حکم دے دیا اس کو پکڑ لو، تو اب کس چیز کی آپ نے جا کے وہاں پہ انفارمیشن ایڈیشنل دینی ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے؟ یہ کانسیپٹ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فتعالی عما یشرکون، وہ بلند ہے، برتر ہے ان چیزوں سے جن کو یہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ چیز کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن سفارش کریں گے وہ بڑی واضح ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، برے حالات ہوں گے، سخت گرمی ہوگی، پسینے آ رہے ہوں گے، اور وہ دن بھی اتنا لمبا ہوگا، کہتے ہیں 50,000 سال کا ہوگا، اور لوگوں کے پسینوں سے تالاب بن جائے گا، اور اس کے بعد پانی ختم ہو جائے گا اور پسینے میں خون آنا شروع ہو جائے گا، اور لوگ کہیں گے کہ یا اللہ فیصلہ کر دے، حساب شروع کر دے، چاہے ہمیں جہنم میں ڈال دے۔ اتنے لوگ تنگ آ جائیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدہ کریں گے، اللہ سے درخواست کریں گے، سفارش کریں گے یا اللہ تعالیٰ حساب شروع فرما دیں، تو اس سفارش قبول ہوگی، اللہ تعالیٰ حساب شروع فرمائے گا۔ اس کے علاوہ بھی سفارشیں ہوں گی، وہ لکھا ہوا ہے قرآن شریف کے اندر کہ جس کے حق میں اللہ اجازت دے گا، جس کو سفارش کرنے کی اجازت دے گا وہ سفارش کرے گا۔ وہ تو ایسے ہی ہے جیسے اسکول والوں نے ایک تقریب منعقد کی، جو بچے فرسٹ آئے تھے ان کو بلایا، اور ایک مہمان خصوصی کو بلایا، مہمان خصوصی نے ان کو انعام دے دی۔
تو وہ مہمان خصوصی کی بھی تکریم ہے اس کے اندر، کہ دیکھیں آپ کو ہم نے کتنی تکریم دی ہے کہ آپ آئے ہو ہمارے فرسٹ آنے والے بچوں کو انعام دیں۔ بچوں کی بھی اس کے اندر عزت افزائی ہوتی ہے کہ فلاں نے ان کو آ کے انعام دے دیا۔ وہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ مہمان خصوصی آئے اور اوکے یار وہ جو بھتیجا ہے نا میرا وہ بھی اس کلاس میں تھا اور وہ آپ نے اس کو فیل کر دیا، تو ذرا اس کو لائیں اور یہ فرسٹ پرائز اس کو دے دیں کیونکہ میں سفارش کر رہا ہوں۔ تو ایک کوئی بہت ہی کوئی تھرڈ کلاس اسکول ہو تو شاید اس میں ہو جائے، بٹ کسی گزارے معافک اسکول میں یہ بات نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ کے حضور ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کو اللہ نے فیصلہ کر لیا جہنم میں جانے والا تو اس کی سفارش نہیں ہو سکتی؟ یہ تو پاسنگ مارکس دیے جائیں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو جنت اور جہنم کے درمیان میں کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمانا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو، نبیوں کو، رسولوں کو، اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عزت بخشیں گے کہ آپ اس کے حق میں سفارش کر دیں۔ وہ سفارش کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ یہ سفارش ہوگی، یہ تھوڑی ہوگا کہ وہاں جا کے ابو جہل کے حق میں سفارش کی جا رہی ہو، فرعون کے حق میں سفارش کی جا رہی ہو، ہمارے مسلمانوں میں جو فرعون بنے ہیں ان کے حق میں سفارش، ایسے نہیں ہوگا۔ تو جو سفارش کا کانسیپٹ ہے اس کو سمجھنا چاہیے اور اس کو مشرکانہ سفارش میں کنورٹ ہونے سے بچانا چاہیے۔ عالم الغیب والشہادت فتعالی عما یشرکون، وہ جاننے والا ہے غائب کا بھی اور حاضر کا بھی، پس وہ بلند اور برتر ہے ان چیزوں سے جن کو یہ اس کے شریک ٹھہراتے ہیں۔ قل، دعا کیجئے، کہہ دیجئے۔ اب ہم نے نا ترجمہ جو کرنا ہوتا ہے نا، بہتر ترجمہ اس کا بنتا ہے دعا کیجئے، کیونکہ آگے جو الفاظ آ رہے ہیں ان سے پتہ لگ رہا ہے کہ دعا کی بات ہو رہی ہے۔ اما، اگر، تورینی، تورینی بنیادی طور پر یہ ہے رے، الف اور یہ۔ رآ یرا کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا کسی چیز کو، انی رأیتو، بے شک میں نے دیکھا۔ اس سے پھر بنتا ہے باب افعال، باب افعال بنتا ہے ارا یوری، اس کا مطلب ہوتا ہے دکھانا۔ ارا اس نے دکھایا، یوری وہ دکھاتا ہے، تری تو دکھاتا ہے یا دکھائے گا۔ اب تو دکھائے گا کو ہم نے اگر اس کے اندر یہ ہے، اسے کہتے ہیں نون مشدد، اس سے ایمفسس پیدا ہو جاتا ہے۔ تو تورینی، اگر تو نے دکھایا اور پلس اس کے اندر یہ آ گئی ہے جسے ہم کہتے ہیں یا متکلم، مجھے، تو اے میرے رب اگر تو نے دکھایا مجھے وہ عذاب ما یوعدون، جس سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے۔ لفظی ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، لیکن وعدہ یعیدو میں دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں، اچھا وعدہ بھی ہوتا ہے اور ڈراوا بھی ہوتا ہے۔ تو اچھے وعدے کو وعدہ کہا جاتا ہے اور ڈراوے کو وعید کہا جا رہا ہے۔ تو جس کی انہیں وعید دی جا رہی ہے، جس چیز سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، اگر وہ عذاب آ گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بار بار کی کہ جو رسولوں کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے ان کے اوپر عذاب آ جائے گا، جو رسولوں کا انکار کریں گے، مفہوم یہ میں اور میرے رسول غالب آئیں گے، یہ قرآن شریف میں موجود ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جگہ جگہ یہ بتایا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے ہم آپ کو اس عذاب کا کچھ حصہ دکھا دیں اور ہو سکتا ہے ہم آپ کو وفات دے دیں۔ یہ سورہ یونس میں مطلب آتا ہے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، کہ ہو سکتا ہے ہم آپ کو ان کو جو عذاب دینا ہے اس میں سے کچھ دکھا دیں، ہو سکتا ہے آپ کو ہم وفات دے دیں، سب کی واپسی تو ہماری طرف ہی ہونی ہے۔ تو آپ کی زندگی میں ان پہ عذاب آ جائے، بعد میں آ جائے، قیامت میں آ جائے، یعنی اس کو ذرا مبہم چھوڑا گیا تھا۔ تو یہ پھر اس کے جواب میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ دعا کریں کہ وقت جب بھی آیا، اگر میری زندگی میں آیا وہ وقت، وہ عذاب جس سے آپ انہیں ڈرا رہے ہیں، ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو پھر اے میرے رب مجھے ظالموں کی قوم میں شامل نہ کرنا، مجھے ظالموں میں نہ رکھنا، مجھے اپنے دامن رحمت میں رکھنا۔ یہ ایک سورہ انفال میں ہم نے پڑھی تھی کہ اس فتنے سے بچو جو ان کو نہیں پہنچے گا صرف
جنہوں نے ظلم کیا. جب معاشرے میں ظلم پیدا ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر جب اللہ کی سزا آتی ہے تو اس میں پھر معصوم بھی رگڑے جاتے ہیں جو اپنے آپ کو معصوم سمجھ رہے ہوتے ہیں. جہاں مثال کے طور پہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں اتنی بے حیائی تھی، تو وہ 100% قوم بے حیائی میں مبتلا نہیں تھی. آج کے دور میں بھی یورپ میں، امریکہ میں ظاہر ہے 100% لوگ اس میں مبتلا نہیں ہیں. مسئلہ کیا ہے کہ وہ جو برائی ہو رہی ہے معاشرے کے اندر، ایک گروہ ہے جو اس میں مبتلا ہے، ایک گروہ ہے جو کہتا ہے کہ اگر یہ اس میں مبتلا ہے تو یہ ٹھیک ہے، یہ ان کا حق ہے، انہیں چاہیے جو مرضی کریں، یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے. اور ایک گروہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہے تو برا لیکن ہمیں کیا، ہمیں کو فرق نہیں پڑتا. تو یہ جو تینوں چیزیں ہیں، یہ تینوں گروہ ہیں، یہ جب عذاب آتا ہے تو تینوں ہی پھر اس کے اندر، اس کے لپیٹ میں آ جاتے ہیں. کیونکہ یہ ایکسیپٹیبل ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. منیمم ایکسیپٹیبل ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ برائی کو دل میں برائی سمجھیں. ہمارے معاشرے میں جو برائی ہیں، یہ شکر ہے ہمارے قانون ابھی بھی بہت حد تک اسلامی ہے، تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، اور چیزیں ہیں. ہمارے ہاں شادی ہو رہی ہے، مہندی ہو رہی ہے، اس پہ ڈانس ہو رہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو خوشی کا موقع ہے، زندگی میں ایک ہی دفعہ شادی ہونی ہوتی ہے. تو ایک ہی دفعہ شادی کرنی ہوتی ہے تو ایک ہی دفعہ اللہ کو ہم نے ناراضی کرنا ہوتا ہے. ایک ہی موقع ہوتا ہے نا اللہ کو راضی کرنے کا، اس موقع میں، اس میں تو ہم نے اللہ کو ناراضی کرنا ہوتا ہے. ہم نے اس کو بھی بلایا، اس کو بھی بلایا، اس کو بھی بلایا، سب لوگوں کو جا کے دعوت دی. وہ پرانے رشتہ دار تھے جن سے بڑے عرصے سے ملاقات نہیں تھی، وہ ناراض تھے، ہم نے 4 بندے اور لے گئے ان کو منانے کے لیے کہ نہیں 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 نہیں، شادی میں تو آپ نے آنا ہے نا. ان کو جا کے منایا، سب کو جا کے منا لیا، سب کو راضی کر لیا. فنکشن شروع ہو گیا ہے، کوئی لوگ آئے ہیں، بڑا اہتمام کیا کہ اچھا جی اچھا کھانا ہو، لوگ خوش ہوں، لوگوں کو پتہ لگے کہ جی ہماری شادی ہوئی ہے. ایون کوئی مانگنے والا بھی آ گیا تو ان کو کہا یار ان کو بھی آج دے دو، آج تو ہمارے گھر میں خوشی کا موقع ہے. سب کو راضی کر لیا، سب کو خوش کر لیا، صرف ایک ہستی کو ناراض کیا جو ہے اللہ تعالیٰ. اس کو بری طرح ناراض کر لیا. اب اس کو ناراض کر دیا، مہندی کے اوپر ناچ گانے شروع کر دیے. اب کچھ لوگ تو ان ناچ گانوں میں شامل ہو گئے، خود کرنا شروع ہو گئے. کچھ نے ان کو دیکھ کر انجوائے کرنا شروع کر دیا، اور کچھ پرسکون ہو کر بیٹھے رہے کہ ہاں جی ہے تو غلط بات لیکن کیا کریں، ان کی مرضی ہے، ہمیں کیا فرق ہے، ہم تو کچھ کر نہیں سکتے. نہ ہمارے لیے نہ ہماری طرف سے جو مرضی کرتے پھر ہمیں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. سب اس میں شامل ہیں، کوئی بڑے درجے میں، کوئی چھوٹے درجے میں. بچا ہوا کون ہے اس برائی سے، اس کے وبال سے، اس کے برے انجام سے؟ وہ بچا ہوا ہے جو اپنے دل میں اس کو برا سمجھے. انہوں نے کہا جی وہ وعدے منع بھی کرتے ہیں، اصلاح کی کوشش، تو اصلاح کی کوشش کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کا عذر قبول فرمائے گا. جب یہ واقعہ ہوا نا، جب یہود نے وہ ہفتے کے دن والا واقعہ کیا، تو اب وہاں پہ ایک گروپ تھا جو ان کو منع کرتا تھا. وہ بھی 3 گروہ تھے. ایک گروہ وہ تھا جنہوں نے یہ مچھلیاں شکار کرنے والا کام کرنا شروع کر دیا. ایک گروہ تھا جو ان کو منع کر رہا تھا. ایک تیسرا گروہ تھا، اس نے کہا یار تمہیں کیا پڑا، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے، تمہارا کیا، تجھے پڑھائی کیا پڑی، اپنی نبیڑ تو، تم کیوں ان کے ساتھ پیچھے پڑے ہو، کیوں ان سے بحثیں کیے جا رہے ہو، کیوں ان کو، تمہیں پتا تو ہے کہ انہوں نے نہیں ماننا ہی تو ہے جنمی، انہوں نے کہاں سے ماننا ہے. مفہوم اس کا یہ ہے، قرآن شریف میں آتا ہے. انہوں نے کہا ہم ان کو اس لیے روک رہے ہیں، ہم ان کو اس لیے منع کر رہے ہیں کہ یہ ہماری معذرت ہے اپنے رب کے حضور. ہم اپنے رب کو جا کے یہ معذرت پیش کریں گے، اللہ تعالیٰ یہ ہمارے بس میں تھا، ان کو نصیحت کرنا، ان کو برے کام سے روکنا، منع کرنا ہمارے پاس ہاتھ سے روکنے کی قدرت نہیں تھی، زبان سے کہنے کی قدرت تھی، ہم نے ان کو زبان سے کہہ دیا. تو جنہوں نے زبان سے منع کیا، اور آئیڈیل سچویشن یہ ہوتی ہے کہ ایسا اگر کوئی واقعہ ہو رہا ہے تو اول تو وہاں جائیں نا، اور اگر آپ پہنچے اور آپ کو پتہ لگا کہ ناچ گانے شروع ہو گئے تو آپ اٹھ کر آ جائیں. تو وہ ناراض ہو جائیں گے کہ او جی آپ نے ہمارا ناچ گانا بےہودہ ڈانس نہیں دیکھا، ہم آپ سے بڑے ناراض ہیں. تو چلو کوئی بات نہیں، انہوں نے کہا جی ہم نے کوشش کی کہ اللہ راضی ہو جائے، اور دوبارہ پھر ان سے تعلقات قائم کر لیں. وہ تو ظاہر سی بات ہے، انہوں نے جو شادی کے اوپر جو نامعقول حرکتیں کرنی ہوں گی کر کے ختم ہو گیا.
اس کے بعد دوبارہ ان سے ملیں، حسن سلوک کریں اور نصیحت جاری رکھیں۔ قل ربی اما ترینی ما یوعدون ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین۔ کہہ دیجئے، دعا کیجئے، اے میرے رب، کہہ دیجئے اے میرے رب، اگر تو نے مجھے وہ عذاب دکھایا جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے تو میرے رب مجھے ظالموں کی قوم میں شامل نہ کرنا۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ، اس چیز پر کہ آپ کو یہ دکھائیں، مَا نَعِدُهُمْ، جو ہم ان کو ڈرا رہے ہیں، لَقَادِرُونَ، ہم اس پہ قادر ہیں۔ ہم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عذاب دیں گے، کیونکہ حالات ایسے تھے کہ مسلمان کمزور تھے، بے بس تھے، مظلوم تھے، ظلم ہو رہا تھا بے تحاشا، اور مکہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو رہے تھے۔ اس وقت یہ الفاظ آنے کہ ان پہ عذاب آ جائے گا، تو یہ لوگوں کے لیے سمجھنا ممکن نہیں تھا۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے، ایک بات کیا بتائی جا رہی کہ یہ ہوگا، لقادرون، ہم قادر ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ قادر ہے تو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم قادر ہیں تمہاری زندگی میں تمہارے دشمنوں کو تہس نہس کر دیں۔ جو حالات اس وقت دکھائی دے رہے ہیں یہ ہمارے ارادے میں مزاحم نہیں ہو سکتے، یہ تو ایک بظاہر لوگوں کو چیز نظر آ رہی ہے، یہ ہماری حکمت کا تقاضا ہے۔ اور اس کے اندر یہ بھی میسج ہے کہ جب یہ وقت آنا ہے تو پھر آپ نے بھی ہجرت کرنی ہے۔ یہ عذاب اگر زندگی میں آنا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ رسول پھر وہاں سے نکل جاتے ہیں، جیسے سب رسولوں کا ہم نے پیچھے واقعے پڑھے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہو تو ان کو آ گیا پیغام کہ ہم نکل جائیں، تو اب یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ اب ہجرت کرنی ہوگی، اور اس صدا سے محفوظ رہنے کا عام طور پہ طریقہ یہی ہوتا ہے کہ نبی اور ان کے ماننے والے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم اس چیز پر قادر ہیں کہ جس سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں وہ آپ کو دکھا دیں، آپ کی زندگی میں ہی وہ آ جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ عذاب آ جانا ہے تو جب تک نہیں آتا تب تک ان کے تانوں، ان کی گالیوں، ان کی پرووکیشن کا کیسے مقابلہ کیا جائے؟ ہمارے ہاں جنرل یہ ہوتا ہے کہ کوئی گالی دیتا ہے تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ اچھا اس کو کم از کم برا بھلا تو کریں، اپنے دل کی بھڑاس تو نکالیں، مطلب ہم کیا کریں؟ یہی جیسے سوال کیا کہ چلے گئے مہندی کے فنکشن پہ اور لوگوں نے الٹا آپ کو ٹونٹ کرنا شروع کر دیا، اے بڑے مولوی نے، جیسے وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ کہتے تھے کہ یہ اناسون یتطہرون ہے، یہ بڑے ہی پاکیزہ لوگ ہیں، ان کو تو یہاں سے نکالو۔ تو کہیں گے بی بی عالمہ یا بی بی جی ساڈی جان چھڑ دو یہاں سے، آپ برائے مہربان ہمیں اپنا کام کرنے دیں، بہت دیں گے ہم نے مان لیا۔ یا وہ کہیں گے کہ بھائی کچھ نہیں ہوتا، اور ہم جا کے کہہ دیں گے کہ ہمارا قصور ہے، آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں، آپ کو کوئی گناہ ہوگا تو ہم اپنے ذمہ، تانے تشنے ٹانٹ لوگ کریں تو کیا کریں؟ ادفع باللتی ہی احسن، دور کرو اس کے ذریعے سے جو احسن ہے، السیئۃ، برائی کو، جو یہ ان کی برائی ہے، جو ان کی نامعقول باتیں ہیں، جو ان کی حرکتیں ہیں، جو بھی وہ یہ کر رہے ہیں، جو باتیں کر رہے ہیں، نحن عالم بما یصفون، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ بیان کر رہے ہیں، اس سے ہم اچھی طرح واقف ہیں۔ دفع جو ہوتا ہے اس کا بنیادی مطلب صرف روکنا نہیں ہوتا، اس کا بنیادی مطلب ہوتا ہے دفاع کرنا، کہ جو آپ کے اوپر حملہ ہو رہا ہے اس کو حکمت کے ساتھ، قوت کے ساتھ پیچھے دھکیل دو۔ کی چیز سے دھکیلو؟ کسی اچھی چیز سے دھکیلو نہیں، سب سے اچھی چیز سے دھکیلو، احسن سے، حسن سے نہیں، احسن سے اس کا جواب دو۔ جو بھی ان کی برائی ہے اس کو بہترین طریقے سے اس کو ہینڈل کرو، اس کے ساتھ درگزر کرو خوبصورتی کے ساتھ۔ یہ آیت جو ہے یہ بنیادی طور پر انسان کو سکھاتی ہے ایموشنل انٹیلیجنس، کہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھو۔ اگلے نے نامعقول بات کی ہے، آپ کے جذبات کو مشتعل کیا ہے، آپ اپنے امپلس کو کنٹرول کریں، اپنے غصے کو قابو، بلکہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے نحن عالم، ہم جانتے ہیں سب کچھ۔ آپ کو اس نے ایک طعنہ دیا، آپ کو ذلیل کیا، عزت اور ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
آپ نے موقع کے مناسبت سے خاموشی اختیار کر لی تو آپ ذلیل ہو گئے نہیں. عزت والا وہ ہے جو اللہ کی حضور عزت، اور اللہ تو جانتا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے جو بھی ان کی حرکتیں، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. آپ کہیں مجبور ہیں، کہیں آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کسی بچی کی شادی ہوئی ہے، اس کا شوہر جو ہے وہ سخت ہے، ظالم ہے، ٹھیک ہے، وہاں آپشن ہے، علیحدگی بھی اختیار کی جا سکتی ہے. اب اگر کسی وجہ سے وہاں رکنے کا اگر فیصلہ کیا جاتا ہے، جو عام طور پہ ذرا ذرا سی باتوں میں گھر خراب کرنا تو خیر کو اچھا آئیڈیا نہیں ہے، اور نہ قرآن میں اس کی تلقین ہے، صلح خیر ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی سچویشن ہے جس میں اب آپ کہیں پھنس گئے ہیں، وہاں پر اپنا ریموٹ کنٹرول دوسروں کے ہاتھ میں نہ دیں. ایسا نہ ہو کہ وہ جب چاہیں آپ کو غصہ دلا دیں، ان کی بٹن دبانے پہ آپ کا منہ لال ہو جائے، ان کے بٹن دبانے پہ آپ کا منہ ٹھیک ہو جائے. اپنے آپ کو خود کنٹرول کریں، ایموشنل انٹیلیجنس کو امپروو کریں. اور خاص طور سے یہ جو سوشل میڈیا پہ اب چیزیں شروع ہوئی ہیں، ذرا ذرا سی بات پہ لوگ ایسے ایسے سڑے ہوئے کمنٹ دیتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہوا ہے. تو اس کے اندر تو ویسے ہی آسان ہوتا ہے، آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. کوئی بہت ہی نامعقول گروپ ہے تو اس سے کوئٹ کر دیں، کم نامعقول ہے اس کو میوٹ کر دیں. اس سے کم میں کبھی کبھار کی چیز ہوتی ہے تو یا خاموش رہیں یا شائستگی سے جواب دیں. کچرے کے جواب میں کچرا پھینکنا یہ مومن کی شان نہیں ہے. اگر آپ کا ہمسایہ آپ کے گھر کے باہر کچرا پھینک گیا ہے تو ٹھیک ہے، آپ نے اس اتھارٹی کو انوالو کرنا ہے، اس کو انوالو کریں، اس کو جا کے سمجھانا ہے، سمجھائیں، محلے والوں سے بات کرنی ہے کریں. ادروائز اپنا کچرا بھی کوڑے کے ڈبے میں پھینکیں اور اس کا بھی پھینک دیں. مومن کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون. جواب دو، مدافعت کرو برائی کی خوبصورت ترین چیز سے، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں. اب جب آپ یہ کرنا چاہیں گے تو ہوگا کیا؟ شیطان آ کر آپ کو اکسائے گا. انسان کی جو انا ہے، جو ایگو ہے، وہ جوابی حملہ کرنا چاہتی ہے. درگزر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور اس وقت انسان کا نفس اور شیطان، ایک تو شیطان وہ ہیں جنہوں نے غلط حرکتیں کی، وہ انسانوں کے شیطان ہیں. اور ایک جنوں کے شیطان ہیں جو آپ کے غصے کو بھڑکانے کے لیے پوری طاقت لگا دیتا ہے، اور وہ طاقت لگانے کے لیے آپ کو نیزے خوب ہوتا ہے. یہ لفظ ہے حمزہ، اس کا مطلب ایکچولی ہوتا ہے نیزے سے چوکا لگانا. تو وہ آپ کو چوکے لگاتے ہیں. جو شیطان کی اکساہٹیں ہوتی ہیں، جو وسوسے ہوتے ہیں نا، وہ دل کے اندر آپ کو وہ نیزے چبھوتا ہے کہ جواب دو جواب دو جواب دو. تو کیا کرنا چاہیے؟ وَقُلْ، اور دعا کرتے رہو، ربی اے میرے رب، اعوذ بکا، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں تیری پناہ مانگتا ہوں، میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تجھ سے پناہ چاہتا ہوں. تجھ سے نا ویسے ایرر ہو جاتی ہے تو سے کا لفظ یہاں نہ آئے گا. میں تیری پناہ میں آتا ہوں، یہ بیسٹ ہوتا ہے ترجمہ. ہمارے اردو میں نا وہ بعض اوقات لوگ غلطی کر لیتے ہیں. من حمزات الشیاطین، شیطان کے وسوسوں سے. جو شیطانوں کے وسوسے ہیں ان سے مجھے محفوظ فرما. انسان شیطانوں کے بھی حرکتوں سے، ان کے وسوسوں سے، اور یہ جو دلوں میں شیطان وسوسہ اندازی کرتے ہیں ان سے محفوظ فرما. نہ تو وہ شیطان میرے پاس آئیں بحث کے لیے، جنگ کے لیے، جدال کے لیے، شر کے لیے، فساد کے لیے، اور نہ یہ شیطان میرے پاس آئیں. وَأَعُوذُ بِرَبِّكَ أَن يَحْضُرُونَ، اور اے میرے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ وہ میرے پاس بھی آئیں. یحضرون بیسیکلی یہ تھا یحضرونی، یعنی ایکچولی کیا ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ یح زورونا ہوتا ہے. یحضرونا اس سے پہلے لگ گیا ان، تو ان کی وجہ سے یہ نون ختم ہو گئی. اب اس کے بعد لگا یہ کہ میرے پاس آئے تو وہ یہ لگی یہ، تو یہ ہو گیا یحضروی، تو پڑھ نہیں سکتے تو اس کے ساتھ لگ گیا نون وقایا. اور نون وقایا جب لگ جاتا ہے کچھ دفعہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس کے اندر ایک ایمفیسس کریٹ کرنا ہوتا ہے. اس نون وقایا کے بعد جو یہ ہے پھر وہ ختم ہو جاتی ہے، تو یہ ہو گیا یحضرونی جو یہاں لکھا ہوا ہے. تو میں پناہ میں آتا ہوں تیری اے رب اس بات سے کہ وہ میرے پاس بھی آئے. یعنی جو برائی ہے اس کی جڑ ہی نہ ہو میری مجلس میں، میرے کام میں، میری تنہائی میں، ان کا سایہ بھی نہ پڑے. تو جب آپ کہیں بیٹھے ہیں مجلس میں، آپ کو لگے کہ بلا وجہ کی بحث ہو رہی ہے، بدگمانی ہو رہی ہے،
اور خاص طور سے اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی تعلیم دی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے پناہ مانگے، یا یہ دعا کریں، اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، خاموشی سے دل میں یا جس سچویشن کے لحاظ سے اونچی آواز سے دعا مانگیں، کیونکہ جو دشمن نظر نہیں آتا اس کا مقابلہ زور بازو سے نہیں کر سکتے، اللہ کی مدد سے کر سکتے ہیں، اپنی ایموشنل انٹیلیجنس کو امپروو کر کے کر سکتے ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ، اور دعا کرتے رہو، اے میرے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے، اور اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئیں، حتیٰ اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے، یعنی ابھی تو یہ شرارتوں سے بات نہیں آ رہے، اڑے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، لیکن جب ان میں سے کسی کے پاس موت آئے گی تو کیا ہوگا؟ قال، وہ یہ کہے گا، رب ارجعون، اے میرے رب مجھے واپس بھیج۔ اب یہ بھی وہی ہے، ارجعو فعل امر ہے، اس کے ساتھ یہ لگائی تو نون وقایا لگانا پڑا، پھر وہ یہ ہٹ گئی، تو اے میرے رب مجھے واپس بھیج۔ یہاں پہ ایک دیکھنے والی چیز ہے، رب ظاہر سی بات ہے واحد ہے، اے میرے رب، آگے جو فعل امر آیا ہے وہ ارجع نہیں آیا، ارجعو آیا ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تعظیم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کو بھی اور جتنے بھی جو بھی، یعنی اب اتنی گھبراہٹ ہے کہ ربی ربی تو کر رہا ہے، لیکن جو بھی اس کو نظر آ رہا ہے ان سے کہہ رہا ہے کہ مجھے واپس بھیجو، اور اس کا کچھ کہتے ہیں یہ بھی مطلب ہے کہ اس میں تکرار ہے، کہ ارجعنی ارجعنی ارجینی اتنی دفعہ کہہ رہا ہے کہ وہ ارجعونی ہو گیا ہے، یعنی وہ ارجع کی تکرار ہے۔ تو باہر گئے، وہ جب اس کو موت آئے گی تو پھر وہ کہے گا کہ اے میرے رب مجھے واپس بھیج، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، یہاں تک کہ جب آئے ان میں سے کسی ایک کے پاس موت تو وہ کہے گا اے میرے رب مجھے واپس بھیج، لعلی، تاکہ اعمل صالحا، میں عمل کروں صالح، ٹھیک ٹھیک، اب میں نیکیاں کر لوں، فیما ترکتو، اس میں جو میں چھوڑ آیا، یعنی جو میں دنیا چھوڑ آیا ہوں یا دنیا میں جو چیزیں چھوڑ آیا ہوں ان میں واپس جاؤں، جو مال و متاع چھوڑا ہے اس میں جا کے کچھ نیکی کما لوں، جو بھی میرے بس میں ہے اب میں وہ جا کے نیک عمل کر لوں۔ سوچنے والی بات ہے، غور کریں، ایک آدمی ہے، موت پاس آ گئی، مرنے لگا ہے، اس نے یہ نہیں کہا اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے، میں ذرا جا کے اپنی فیکٹری کا سودا مکمل کر لوں، اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے، میں ذرا 2 بچوں کی شادیاں کر لوں، اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے، میری یہ فلاں فلاں بھی خواہش پوری نہیں ہوئی تھی میں وہ پوری کر لوں۔ موت کے وقت انسان کو 100% طور پہ یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ جو دنیا کی چیزیں ان کی کوئی اوقات نہیں، اس وقت وہ یہ کہے گا کہ مجھے واپس بھیج، میں کو نیک عمل کر لوں۔ اس وقت کیا نیک عمل کرنے کے لیے واپس بھیجنے کی آپشن ہوگی؟ کلا، ہرگز نہیں، بالکل نہیں ہوگی، تو پھر اس وقت کا انتظار نہ کریں، آج جو اللہ نے وقت دیا ہوا ہے اس میں نیکی کر لیں، آج اپنی فیکٹری کے سودے مکمل کرنے، بچوں کی شادیوں کی تیاریاں کرنے، اور جو جو سپنے دیکھے ہوئے تھے وہ پورے کرنے میں فوکس کیا ہوا ہے، فوکس نیک عمل پر کریں، یہ سنڈری چیزیں ان سے منع نہیں ہے، یہ بھی کریں، فیکٹریاں بھی بنائیں، بچوں کی شادیاں بھی کریں، یہ بھی ضروری ہیں، یہ اچھی چیزیں ہیں، خیر ہے، بھلائی ہے، کریں، فوکس جو ہے وہ عمل صالح پر ہونا چاہیے، کیونکہ جب آرزو کریں گے ہم واپس آ جائیں تو پھر یہ لا نہیں ہے، کلا ہے، یہ سخت مطلب ہے اس کا، چپ ہو جاؤ، ناممکن نہیں، تمہاری یہ درخواست سختی سے مسترد کی جاتی ہے، یہ مجھے جج کا ہتھوڑا ہے، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ هو قائل، یہ تو ایک کلمہ ہوگا، ایک بات ہوگی جس کو وہ کہہ رہا ہوگا، بس اس کی اتنی حیثیت ہے، اس ہوگا وہ جو رو رہا ہوگا، چیخ رہا ہوگا، بار 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 ارجی ارجی کہہ رہا ہوگا، جس کے لیے اگر ارجی او کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تو اب وہ بات کا وقت گزر گیا ہے، یہ بس اس کی حسرت ہے، اس کی حسرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ کہنے کی اجازت دی ہے، واپس ہونے والا کوئی کیس نہیں اس کا، وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخ، اور
ان کے آگے برزخ ہے. برزخ ویسے تو فارسی کا لفظ ہے جو عربی میں ہے، مطلب ہے اس کا پردہ. ان کے آگے ایک پردہ ہے. الی یوم یبعثون، اس دن تک کے لیے جس دن وہ اٹھائے جائیں گے. اب ان کے درمیان اور دنیا کے درمیان ایک روک ہے. اب وہ واپس نہیں آ سکتے ہیں، وہ ادھر ہی رہیں گے. یہ بھی ویسے جو لوگوں کا کانسیپٹ ہے نا کہ روحیں بھٹکتی رہتی ہیں واپس آ جاتی ہیں، واللہ عالم ان میں کیا حقیقت ہے. لیکن اس آیت سے تو یہی پتہ لگ رہا ہے کہ جب ایک دفعہ وہاں پہنچ گئے عالم برزخ میں تو آپ ادھر ہی رہیں گے. اب واپس آنے کا کوئی چانس نہیں ہے. قیامت کے دن تک وہیں پر ہی رہنا ہے. اگر آپ نیک ہیں تو وہ برزخ کا جو معاملہ ہے وہ سکون والا ہے. اگر مجرم ہے نعوذ باللہ تو وہ قید خانہ ہے. اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے، قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، تاکہ میں کروں کوئی نیک عمل اس میں جو میں چھوڑ آیا. ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ کہنے والا بنے گا، اور ان کے آگے ایک پردہ ہوگا اس دن تک کے لیے جس دن وہ اٹھائے جائیں گے. سر رتن سلطان صاحب کے لیے دعا کرائے سر، اللہ انہیں صحت دے. آمین جی. اللہ تعالیٰ شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کے دربار میں تو کوئی کمی نہیں ہے. تو سب سے درخواست ہے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ درخواست کریں کہ اللہ تعالیٰ عطا سلطان صاحب کو صحت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. اچھا رضوان صاحب، آپ نے یہ جو آخری جو آیت ہم نے پڑھی ہے میم ورائہم برزخ الی یوم یبعث، یہ ورائہم کا ترجمہ آپ نے آگے کا کیا ہے، تو بیسیکلی اس کا اصل، کیونکہ برزخ تو پیچھے رہ جائے گی نا جی، تو اصل اس کا ترجمہ کیا ہے جی؟ لفظی محاورتاً تو شاید کہا جا سکے، لیکن تھوڑا سا کنفیوژن ہے اس میں. دیکھیں ورا کا جو ویسے ورا کا مطلب ہوتا ہے ہٹ کر. تو وہ جیسے اگر آپ سورہ کہف میں دیکھتے ہیں نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا جب واقعہ ہوتا ہے تو کشتی کی جب بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں وہاں پہ بھی ورا کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ وہ ہٹ کر آگے وہاں بادشاہ ہے جو کشتیوں پر قبضہ کر لے. تو وہاں مراد آگے ہی ہے نا کہ اگر یہ کشتی آگے چلی جاتی، اس میں سوراخ نہ کر دیتے، تو جب آگے پہنچتی تو وہاں پر بادشاہ کے سپاہی اس پہ قبضہ کر لیتے. لفظی ترجمہ اس کا یہی ہوتا ہے سائڈ پر ہٹ کر یا پیچھے، مگر مفہوم پھر کانٹیکٹ کے لحاظ سے سامنے کے لیے استعمال ہو جاتا ہے. وہاں پہ بھی کانٹیکٹ سامنے کا تھا، آگے کا تھا ایک لحاظ سے، اور یہاں پر بھی اگر آپ دیکھا جائے تو یہاں پر آپ دنیا سے آ گئے عالم برزخ میں، تو عالم برزخ میں آگے دنیا رہ گئی پیچھے، یہ تو ایک چیز ہوگی. اب مثلاً اگر آپ نے دنیا کی طرف کوئی واپس آنا چاہتا ہے تو جو واپس آنا چاہے گا تو اس کے سامنے پردہ ہوگا نا، یعنی وہ مڑ کے آنا چاہے گا یا جیسے بھی آنا، تو ظاہر ہے وہ تو ایک اس طرح فزیکل چیز کی تو بات ہو نہیں رہی. تو جو الفاظ اردو میں مناسب ترجمہ وہ آگے کا ہے، وہ آنا چاہیں گے تو ان کے آگے ایک پردہ ہوگا. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. جی. ہم نے فعل لازم اور متعدی پڑھا تھا، اب ہم پڑھتے ہیں باب افعال. باب افعال کیا کرتا ہے؟ عام طور پر لازم فعل کو متعدی میں تبدیل کر لیتا ہے. مثال کے طور پر نزلہ کا مطلب ہے وہ اترا، تو انزلہ کا مطلب ہے اس نے اتارا. خرجہ کا مطلب ہے وہ نکلا، تو اخرجہ کا مطلب ہے اس نے نکالا. تو دخلا وہ داخل ہوا، یدخل وہ داخل ہوتا ہے، دخول داخل ہونا. ادخلا اس نے داخل کیا، یدخل وہ داخل کرتا ہے، ادخال داخل کرنا. اسی طرح خرج یخرجو سے اخرج یخرجو، لیکن مصدر کو آپ دیکھیں گے تو مصدر ہمیشہ افعال کے وزن پر ہوگا، ادخال، اخراج. اور اس میں یاد رکھنے کے لیے جو سب سے آسان ہے وہ ہے اسلام. تو اسلم یسلم، اسلام آپ کو یاد ہونا چاہیے. یہ اگر آپ کو یاد ہوگا تو آپ مثال کے طور پر اگر آپ کو اسلم یاد ہے تو باقی کی گردان آپ بنا لیں گے. یعنی یہ ضربا ضربو ہے تو پھر آپ اخرجا اخرجو کر لیں گے. ضربتا ضربتم ہے
تو اخرجتا اخرجتم کر لیں گے، ضربتو ضربنا ہے تو اخرجتو اخرجنا ہو جائے گا۔ تو یہ والے 6 سیغے اگر آپ کو یاد ہیں تو یہ والے 6 سیغے بھی آپ کو یاد ہو جائیں گے، خود بخود آپ نے صرف پہلے سیغے کو یاد رکھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے یہ چند آیتیں ان کو پہچاننا ہے، میں نے سرخ رنگ سے اس کو آلریڈی مینشن کر دیا، آپ نے بنیادی طور پر آیت کا ترجمہ کرنا ہے اور اس کے اندر جو باب افعال استعمال ہوا ہے ماضی کا صیغہ اس کا ترجمہ کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور ہم نے اتارا آسمان سے پانی جس کی وجہ سے اس میں سے نکلی خارج ہوئی ثمرات، نکال لے اس میں سے نہیں کہ اس میں سے ثمرات جو رزق ہے تمہارے لیے۔ اچھا اب کوئی اور ترجمہ کر دیں ذرا اس کا، طلعت صاحب آپ کر دیں۔ وَأَنزَلَ، اور اتارے ہم نے آسمان سے پانی، اچھا اور یہ بتائیں، اتارا ہم نے آسمان سے اور پانی۔ اس نے اتارا، یہ جو ہے نا اتارا ہم نے، یہ اس گردان میں کہاں ہے؟ یا نکالا ہم نے، یہ گردان میں کہاں ہے؟ ہم نے نکالا کون سا والا سیغہ اس میں؟ جی شاہد صاحب۔ یہ اخرجہ جو ہے، یہ اخرجنا، انزلہ اخرج اخرجا، نہ ہوگا، نہیں اخرج نہ ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا ہم نے نکالا، یہاں تو آ رہا ہے انزل وانزلہ نہ اور اس نے ہوگا، اتارا، یہ ہے اس نے اتارا۔ اور اس نے نکالا، پھر اس نے نکالا۔ اس نے اتارا آسمان سے پانی، ٹھیک، فَأَخْرَجَ فَأَخْرَجَ، پس پس نکالے، اس نے پس نکالا، نکالے، ہم، پس اس نے نکالا اس میں سے، پھلوں، اس میں اس سے، کے نہیں پس نہیں اس نے، اس کے پس ذریعے، اس نے نکالا، پس اس نے نکالا اس کے ذریعے پھل چلو جو رزق ہے ٹھیک، تمہارے لیے۔ ٹھیک ہو گیا جی، اس میں بتائیں اخرجو، پہلے یہ بتائیں، ہاں جی اخرجو کا کیا مطلب ہے؟ نکالے گے تم، یہ دیکھیں ابھی ہم بالکل سادہ کر رہے ہیں، جو لال رنگ سے میں نے سرخ رنگ سے کی رکھے ہیں نا وہ ہیں جو ماضی کے چیزیں ہیں، سیدھے سادے ماضی معروف۔ تو اخرجو کا کیا مطلب ہے؟ اوپر اس میں گردان میں دیکھ لیں، آخر اس نے نکالا، اس نے انہوں نے نکالا تو اخرجو، اخرجہ ہے، انہوں نے نکالا، انہوں نے اچھا، نکالا، اور اخرجو کم کیا ہوگا؟ اور نکالا انہوں نے، اور نکالا جہاں سے نکالے گئے تم، نہیں پہلے صرف اس کا بتائیں، اخرجو کم، اخرج وہ نکالتا ہے تم کو، نکالے، وہ نکالیں گے تم کو، نکالیں گے تب اخرجو، ہوتا اگر مضارع ہوتا، ہاں نکالیں گے، نکالا، جی تو تم نکالا سب کو اخرجو تم کو، نکالے، تم سب کو نکالے گا، نکالا، نکالے گا تو مضارع میں ہوگا نا، یہ اخرجو کم کی بات ہو رہی۔ نکالا نکالا ان کو، نکالا ان کو، تمہیں، تمہیں نکالا، تمہیں، کس نے؟ تم ہے تم کو، تمہیں نکلا، نکالا، لیکن کس نے نکالا؟ من حیث، جہاں سے بھی، انہوں نے نہیں نکالا صرف تم اسی کا، سب کو۔ ابھی صرف اللہ تعالیٰ انہوں نے، نے نکالا تم سب کو، ہاں، انہوں نے نکالا تم سب کو۔ اب آیت ترجمہ کریں جن کو آتا ہے، اس میں باقی آیت میں ذرا ماضی کے علاوہ بھی سیکھے ہیں۔ قتل کرو ان کو، وقتلوہم اور حیث قتل کرو، جہاں کہیں، جیسے ان قتل کو، کرنے کا حق ہے، اور نہیں نکال دو نہیں حیث جہاں، ٹھیک جہاں جہاں تم ان کو کہیں پاؤ، پاؤ تم ان کو، ٹھیک، وَأَخْرِجُوهُمْ، اور نکالو ان کو جہاں کہیں پاؤ تم ان کو، نہیں اور نکالو ان کو من حیث، جہاں، جہاں، جہاں سے نکالا ہے ان تم کو، جہاں سے انہوں نکالا نے ہے تم نکالا، کو، انہوں نے تمہیں جہاں سے نکالا۔ نکالا ہے تم کو، اچھا جی اس میں بتائیں یہ کیا ہے؟ اخرجنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے نکالا سر،
ہم نے ہم نے نکالا نکالا، ٹھیک، ومما اخرجنا ہو اس گیا میں ہم سے نے۔ ہم نے نکالا. من الارض چلیں زمین اب میں آیت کا ترجمہ کر دیں۔ اے لوگو ایمان لاؤ نہیں انفقو نہیں نہیں، اے لوگوں ایمان لاؤ الذین نہیں ہے۔ آمنوا ایمان انفقوا لائے ہو. من کیا میں ایھا پڑھوں؟ الذین اے لوگ اے جو لوگ ایمان اے لائے ایمان والو جو ایمان خرچو لائے ٹھیک، انفقو خرچ کیے خرچ من طیبات نہ نہیں نہیں، خرچ کیا خرچ کرو نفع خرچ کرو خرچ کرو بات ہے خرچ پاک کرو چیزوں سے پاکیزہ پاک کمائیوں میں پاکیزہ، سے پاک پاک اس کمائیوں میں میں سے، سے پاک اس کا مما ماں کسب تم جو کمایا تم نے من مما طیب جو ٹھیک، اس تم میں سے اخرجنا نکالا ہے ہم نے لکم تمہارے لیے من الارض زمین سے امید ہے ٹھیک ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عالم برزخ میں بھی جنت کی نعمتیں عطا فرمائے، ہمیں اس قابل بنائے کہ جب ہم اللہ کے حضور پیش ہوں تو ہماری جھولی میں نیک اعمال ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔